اگر امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والا کوئی ملک آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے تو وہ ایران ہے۔ علامہ صاحب، کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ پاکستان نے یہ وضاحت دی ہے کہ ہم کسی عالمی فورس یا ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا گزشتہ 70 سالوں میں موقف یہی رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ 1988 میں ایران عراق جنگ جاری تھی۔ بظاہر تو یہ دو ملکوں کی جنگ تھی، لیکن ایران کے مقابلے میں 20 ممالک شامل تھے۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ نے ایران کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا جس میں 300 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ آج 2026 ہے اور وہی آبنائے ہرمز ہے۔ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ کیا امریکہ اور ایران کی جنگ ہونے والی ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ ایران کے اندر رجیم چینج کی بہت کوشش کی گئی ہے، اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال عجیب ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جنگ تو اس دن شروع ہوئی تھی جس دن انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور اس خطے سے امریکیوں کو اپنا سارا کچھ لپیٹ کر بھاگنا پڑا، اور تہران میں امریکیوں کا سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا جس کو وہ سفارت خانہ کہتے تھے وہ انقلابیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس دن سے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اور وہ جنگ کبھی ایران عراق جنگ کی صورت میں تھی، کبھی ہوائی جہاز گرانے کی صورت میں، کبھی اقتصادی اور معاشی پابندیوں کی صورت میں، کبھی ایران کے اندر مختلف شہروں میں فتنوں اور فسادات کو ہوا دینے کی صورت میں، کبھی انجینئر، ڈاکٹرز اور آپ کے سائنسدانوں کے قتل عام اور ان کی اسیسینیشن کی صورت میں، کبھی ائمہ جمعہ جماعات کو مارنے کی صورت میں، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کو اڑانے، کبھی پوری عدلیہ کو آیت اللہ بہشتی کے ساتھ اڑا دینے کی صورت میں، کبھی پوری پارلیمنٹ کو اڑا دینے کی صورت میں۔ یہ جنگ تو مسلسل جاری ہے۔ کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا سال ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں یہ جنگ رکی ہوئی ہو؟ ہاں، ایک بات ضرور ہوئی کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے چلے گئے، ایران ماضی والا ایران نہیں رہا، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی قوت میں، توانائی میں، تجربے میں، استقامت میں اور سائنسی پیش رفت میں، دفاعی پیش رفت میں ان کی ترقی پوری دنیا نے دیکھ لی۔ اس وقت جنگی حوالے سے بھی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اگر ہم مسلم دنیا میں دیکھیں تو سر فہرست اگر کوئی ملک نظر آتا ہے تو وہ ایران کا ملک ہے۔ اور اگر اس وقت غزہ کے تناظر میں، لبنان کے تناظر میں، یمن کے تناظر میں، عراق اور بغداد کے تناظر میں، سیریا کے تناظر میں اگر امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والا کوئی ملک آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے تو وہ ایران ہے، اور یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں ایران اب بھی کھڑا ہے۔ ہاں، آخری جنگ کب ہوگی؟ آج نہیں، یہ کوئی آخری جنگ نہیں ہے۔ اس طرح کی جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان دو قوتوں میں سے کوئی ایک مکمل طور پر تباہ نہ ہو۔ اور اگر آپ نظریاتی اعتبار سے دیکھیں تو نظریاتی جو لوگ ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد قرآن ہے، اس ایمان کی بنیاد اللہ کا کلام ہے، اس ایمان کی بنیاد رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس ایمان کی بنیاد ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی مستقبل بینی اور مستقبل کے حوالے سے ان کے فرامین اور ان کی پیشگوئیاں ہیں کہ یہ چونکہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق اور باطل کی اس جنگ میں انشاءاللہ تعالی وہ حق جس کا اس وقت اظہار سید علی خامنئی کی صورت میں ہو رہا ہے، جس کا اظہار مقاومتی بلاک کی صورت میں ہو رہا ہے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتور ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور ان کی کامیابی دنیا کو نظر آئے گی۔ افراد ہو سکتا ہے بدل جائیں، امام خمینی ایک زمانے میں تھے، اب نہیں ہیں، اب رہبر ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے رہبر نہ ہو، اس کا بھی تصور ہو سکتا ہے،
اگر رسول نہیں تھے، نہیں رہے، تو کوئی اور بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تصور کر لینا کہ کچھ افراد کے دنیا سے اٹھ جانے یا طبیعی موت مرنے یا جام شہادت نوش کرنے سے نظریہ ختم ہو جائے گا، جدوجہد ختم ہو جائے گی اور رستہ رک جائے گا، یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے جن کو حقائق کی سمجھ نہیں ہے اور جن کے اندر بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ رستہ جاری ہے، آج بھی جنگ پورے عروج پر ہے۔ ہاں، گرم جنگ بعض جگہوں میں ہے، لیکن بعض جگہوں میں سرد جنگ ہے، بعض جگہوں میں نرم جنگ ہے، لیکن جنگ جاری ہے اور یہ بھی جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے غزہ امن بورڈ تشکیل دی ہے جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان نے یہ وضاحت دی ہے کہ ہم کسی عالمی فورس یا ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو پھر پاکستان کے جو عوام ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ اسرائیل ایک ناجائز وجود ہے اور اس ناجائز وجود کے حوالے سے پاکستان کا گزشتہ 70 سالوں میں موقف یہی رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ قائد اعظم اس بات پر کھڑے رہے اور آخری وقت تک کھڑے رہے، جو بانی پاکستان ہیں اور جن کے نظریات پاکستان کی اساس ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت غزہ والوں اور فلسطینیوں پر جو ظلم اور ستم اسرائیلیوں نے ڈھایا ہے، اس کی آپ باقی دنیا میں کہیں پر مثال پیش نہیں کر سکتے۔ نہت عوام لیکن قتل عام۔ اب ایک ایسی فضا میں جب اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کو ایک ایسی سرزمین میں تبدیل کر دیا جائے جو مغربی عیاشوں کی چراگاہ بنے اور یہاں سے مقاومتی بلاک اور حماس اور مسلمان اور ان لوگوں کا خاتمہ ہو، تو ایک ایسے ہدف کے لیے اگر ابراہیم اکارڈ کے نام پر مقدس ناموں کے استعمال کے ذریعے سے کوئی ایسی سازش تیار ہوتی ہے تو اس سازش کا حصہ بننے والے لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا ہے، لیکن ناکام رہا۔ اس نے گزشتہ ان 3 سالوں میں جتنے بھی لوگ مارے، لیکن اس کے نتیجے میں مقاومت کو ختم نہیں کر سکا، مزاحمت کو ختم نہیں کر سکا، جدوجہد جاری ہے، حماس کو وہ ختم نہیں کر سکا۔ اب جب وہ ختم نہیں کر سکا تو ٹرمپ کی خواہش یہ ہے کہ امن کے نام پر غزہ میں ان فورسز کو لے جایا جائے اور ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کا اور اہل غزہ کا اور حماس کا خاتمہ کیا جائے، جس کا اعلان ٹرمپ نے بارہا کیا ہے۔ آپ جب اس کے جال میں ایک دفعہ پھنس گئے تو پھر آپ کا نکلنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو، ہماری ریاست کے کرتا دھرتا لوگوں کو اسرائیلی شر سے خود بھی بچنا چاہیے اور پاکستانی عوام کو بھی دور رکھنا چاہیے، اور فلسطینی ان مظلوموں کی اگر ہم کھل کر میدان میں کھڑے ہو کر حمایت نہیں کر سکتے تو پیٹھ پر سے چھرے کا وار نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بالکل ان کا بجا مطالبہ ہے اور ان کو ایسا ہی مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی قاتل ہیں، یہ صہیونی یہودی دنیا کے سب سے بڑے خونخوار قاتل ہیں۔ ان قاتلوں کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی فورس بنتی ہے تو چاہے اس کے نام کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا جائے، اللہ کے نام کو جوڑ دیا جائے، وہ پاک نہیں ہوتا، وہ نجس ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کسی اکٹ اور اس طرح کے کسی مجموعے میں اپنا حصہ ڈالنا جرم ہے، نظریاتی طور پر بھی جرم ہے، قرآنی حوالے سے بھی جرم ہے، اس لیے کہ آپ قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ غاصب کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اس خونخوار بھیڑیے اور درندے کا ساتھ دے رہے ہیں جس نے اس پورے عرصے میں 1,00,000 بے گناہ انسانوں کا، جن میں بچوں سے بوڑھوں تک سب شامل تھے، سب کا قتل عام کیا ہے۔ اور اگر مستقبل میں آپ دیکھیں تو وہی آپ کے بچوں کے بھی قاتل بنیں گے اور آپ کے ملک کے بھی سب سے بڑے دشمن وہ ہیں۔ لہٰذا کسی ایسی فورس میں شامل ہونے کو پاکستانی عوام کیسے قبول کر سکتی ہے جن کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر قائم ہے۔